آج میں بہت خوش تھی۔ اللہ تعالیٰ نے شادی کے 3 سالوں کے بعد مجھے اولاد جیسی نعمت دی تھی۔ میرے پہلو میں موجود ننھا منا سا وجود ہنستا مسکراتا تو مجھے زندگی کا احساس ہوتا۔ میں اپنے بیٹے کو پا کر بہت خوش تھی، جبکہ میرے شوہر کی خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ ساس میرے صدقے واری جاتی تھیں، لیکن یہ خوشی مجھے زیادہ دیر خوش نہ کر سکی، کیونکہ میرے بیٹے کی پیدائش کے 1 ہفتے بعد ہی میری ساس بری طرح بیمار پڑ گئی۔ ہمارے گھر کا سارا کام ہماری کام والی شکیلہ پر آن پڑا تھا۔ ہم لوگ تو جیسے اس کے محتاج ہی ہو کر رہ گئے تھے۔ میں بستر سے ہل نہ سکتی اور میری ساس کی بیماری نے انہیں عاجز کر رکھا تھا۔ ایسے میں شکیلہ ہی ہمارے لیے سیاہ و سفید کی مالک بنی ہوئی تھی، مگر وہ بہت وفادار عورت تھی۔ ہم ساس بہو کی خدمت کرتی اور ہر کام وقت پر کرتی۔ ایک دن شکیلہ سب کاموں سے فارغ ہو کر گھر جا رہی تھی کہ اسے کسی نے دروازے پر بلا لیا۔ شکیلہ کو میں نے آواز دے کر پوچھا کہ کون ہے، کیونکہ وہ کافی دیر سے کسی سے بحث کر رہی تھی۔ پھر شکیلہ اندر میرے کمرے میں آئی اور کہنے لگی، بی بی جی، ایک فقیرنی آپ سے ملنا چاہتی ہے۔ مجھے حیرت ہوئی کہ فقیروں پیروں کا مجھ سے کیا واسطہ، میں تو کبھی ایسے لوگوں سے ملی بھی نہیں ہوں۔ میری بات پر اس نے مجھے بتایا کہ وہ عورت مجھ سے ملنے پر بہت اصرار کر رہی ہے، کہتی ہے کہ جب تک بی بی جی سے نہ ملوں گی اپنے گھر نہیں جاؤں گی، مجھے ان کو بہت ضروری بات بتانا ہے۔ میں نے شکیلہ کو اجازت دے دی کہ اس عورت کو اندر لے آؤ۔ شکیلہ کو اجازت ملنے کی دیر تھی، وہ اس بوسیدہ کپڑوں والی عورت کو میرے کمرے میں لے آئی۔ اس عورت نے پرانے عجیب و غریب کپڑے اور گھنگرو پہن رکھے تھے، اس کے جوتے بھی گھاس پھوس سے بنے لگ رہے تھے۔ میں نے اس کو دیکھا تو مجھے احساس ہوا کہ وہ بہت ہی بیچاری، مسکین اور لاچار ہے۔ یہ مجھے کیا بات بتائے گی؟ میں نے دل میں سوچا، جلدی بولو کیا بات ہے؟ تمہارے جانے کے بعد مجھے دروازہ بھی بند کرنا ہے۔ میں نے اسے ٹالنے والے انداز میں کہا، یقیناً یہ مجھ سے کوئی دھوکے بازی کرنے کے چکر میں ہے۔ اس کے چہرے پر مکاری اور عیاری تحریر تھی۔ میں تجھے یہ بتانے آئی ہوں، وہ عورت گرجدار لہجے میں بولی، کہ تو اپنی اولاد کو کھو دے گی اگر تو نے اپنے شوہر کا قرب اختیار کیا۔ اگر اپنے بیٹے کی زندگی چاہتی ہے تو اسی وقت اس سے طلاق لے لے، ورنہ تیرا یہ بیٹا شاید اس دنیا میں باقی نہ رہے۔ میری اس بات میں جو راز چھپا ہے وہ تو میں نہیں بتا سکتی، کیونکہ یہ میرے علم کی حد سے باہر ہے، مگر میں تمہیں اتنا بتا دوں، تم اپنے شوہر کے ساتھ اس زندگی میں خوش نہیں رہ سکو گی۔ اگر تم اس سے طلاق لینے کا حوصلہ رکھتی ہو تو مجھے تمہاری زندگی بچا کر خوشی ہوگی، باقی تمہاری مرضی۔ اس عورت نے بڑے ہی پراسرار لہجے میں کہا۔ اٹھ کر جانے لگی تو میں نے اس کو ڈانٹتے ہوئے بیٹھنے کا کہا۔ کہاں جا رہی ہو بڑھیا؟ میرے شوہر پر اتنا بڑا الزام لگاتے تمہیں شرم نہیں آتی؟ اس نے اس اولاد کے لیے کتنا انتظار کیا ہے کچھ معلوم ہے؟ منہ سے اول فول بکنے سے پہلے یہ تو دیکھ لیا کرو کہ کسی کے لیے اس کی خوشیاں کتنی اہم ہیں۔ اپنا ہاتھ ہوا میں لہرا کر ایک بار پھر حق کا نعرہ لگا کر وہ میرے قریب آ کر بولی، تمہاری خوشیاں ہی تو عزیز ہیں۔ جب ہی تم کو یہ بات بتا رہی ہوں کہ تمہاری ماں نے مجھ سے نیکی کی تھی کبھی، اور اسی نیکی کا صلہ لوٹا رہی ہوں، میں تم کو آخری بار شوہر سے طلاق لے لو، ورنہ تم اس بچے سے ہاتھ دھو بیٹھو گی۔ اس عورت کی بات سن کر مجھے غصہ آ گیا۔ میں نے اسے جانے کا کہا۔ وہ مسکراتی عجیب سی مکاری چہرے پر لیے وہاں سے چلی گئی۔ میں اس کا راستہ تکتی رہ گئی۔ ایسی ڈھیٹ عورت میں نے زندگی میں پہلی بار دیکھی تھی۔ یا اللہ، مجھے تمام برائیوں کے شر سے بچانا۔ میں نے اللہ سے دعا کی۔ شکیلہ سے کہہ دیا کہ آئندہ ایسے لوگوں کو گھر کے اندر داخل نہ ہونے دینا، بھلے وہ جو بھی کہیں۔ شکیلہ نے میری بات سن لی تھی۔ اس کے بعد سے وہ عورت دوبارہ نہیں آئی، مگر مجھے اس کی باتوں سے پریشانی ہو گئی تھی۔ میں نے اپنی اماں کو یہ بات تو نہیں بتائی کہ کہیں وہ پریشان نہ ہو جائیں، اور اپنے شوہر سے بھی ذکر نہیں کیا کہ کہیں غصے میں آ کر وہ کچھ غلط نہ کر بیٹھیں، مگر دل میں بہت پریشان تھی۔ اور پھر اگلے ہی دن جب میں صبح اٹھی تو میرے بیٹے کے رونے کی آوازیں پورے گھر میں گونج رہی تھیں۔ میں سمجھی کہ مارے بخار کے رو رہا ہے، مگر ایسا نہیں تھا۔ اس کے پیٹ میں شاید شدید درد ہو رہا تھا۔ وہ پیٹ پر ہاتھ رکھے بار بار چلا رہا تھا، شاید اسے پیٹ میں شدید درد تھا۔ اپنے بیٹے کی یہ حالت دیکھ کر میں بہت پریشان ہو گئی۔ میں نے شکیلہ سے فوراً کہا کہ جا کر کوئی ٹیکسی یا رکشہ لے آؤ، میں اپنے بیٹے کو ہسپتال لے جاؤں۔
شکیلا منع کرنے لگی کہ آپ کی حالت ٹھیک نہیں، آپ ایسے میں ہسپتال مت جائیں، مگر میرے سر پر دھند سوار تھی۔ میں اپنے بیٹے کو لے کر جیسے ہی ہسپتال پہنچی، میرے بیٹے نے مارے تکلیف کے اور رونا شروع کر دیا۔ میں اسے چپ کرواتی، مگر اس کی چیخیں میرے دل کو دہلا رہی تھیں۔ وہ کسی تکلیف کے زیر اثر لگ رہا تھا۔ میں نے اسے چپ کروانے کی کوشش کی، مگر اس نے پورے کلینک کو سر پر اٹھا رکھا تھا۔ یہ دیکھتے ہوئے ڈاکٹر صاحبہ نے مجھے پہلے بلا لیا۔ انہوں نے میرے بچے کی حالت دیکھی تو فوراً سے پہلے اسے بیڈ پر لٹا کر اس کے کپڑے ہٹائے۔ بیٹے کی قمیض ہٹتے ہی میں نے دیکھا اس کی کمر پر سرخ رنگ کے دھبے تھے، جیسے کسی زہریلی چیز نے اسے کاٹ لیا ہو۔ میرا تو کلیجہ منہ کو آ گیا۔ انہوں نے بتایا کہ بچے کو کسی زہریلے کیڑے نے کاٹا ہے، جس کی وجہ سے اسے سخت تکلیف ہو رہی ہے۔ پریشانی کی کوئی بات نہیں تھی، کیڑے کے ڈنک میں زیادہ زہر نہیں تھا، بس تیزابیت کی وجہ سے بچے کو تکلیف ہو رہی تھی۔ خیر وقتی طور پر اس کا علاج کر کے انہوں نے مجھے ایک ٹیوب ہاتھ میں تھما دی، کہا کہ یہ اسے 3 وقت لگاتی رہنا۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ کوئی خطرے والی بات نہیں تھی۔ اپنے بیٹے کو لے کر جیسے ہی میں کلینک سے باہر قدم رکھنے لگی، میری نظر سڑک کے دوسرے کنارے کھڑی اس عورت پر پڑی جو نہ جانے مجھے کب سے دیکھ رہی تھی، لیکن جب میری نظر اس پر پڑی تو میں یہ دیکھتے ہی ٹھٹک گئی کہ یہ تو وہی فقیرنی تھی جو اس دن میرے گھر آئی تھی۔ میں نے دیکھا وہ بغور مجھے دیکھ رہی تھی، اور پھر میرے کچھ کہنے سے پہلے ہی وہ سڑک پار کرتی میرے پاس آ گئی۔ میرے بیٹے کو تکلیف میں دیکھ کر اس کے چہرے پر ایک مکار سی ہنسی آ گئی، اور وہ اپنا ہاتھ ہوا میں لہراتے ہی بولی، میں نے کہا تھا نا اپنے شوہر سے طلاق لے لے، اب تو دیکھ لینا 3 دن میں تیرے بچے کو کیسی تکلیف ہوتی ہے اور یہ کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا۔ اس نے زمین سے آسمان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تو میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں اپنے بیٹے کو ایک تکلیف میں دیکھ چکی تھی، اسے مزید تکلیف دینا نہیں چاہتی تھی۔ اس عورت کی کہی باتیں میرے ذہن کو پریشان کر رہی تھی۔ اگرچہ بظاہر میں نے اس بات کا اظہار نہیں کیا، لیکن اس دن کلینک سے اپنے سسرال جانے کی بجائے میں اپنے میکے واپس آ گئی۔ میرا دل پریشانی کے برہا تھا، سمجھ نہیں آتا تھا کہ وہ عورت مجھ سے کیا چاہتی تھی اور ایسی باتیں کیوں کرتی تھی۔ مگر میں اماں ابا کے گھر آئی، مجھے کھل کر سوچنے کا موقع ملا تو مجھے اس کی باتوں سے خوف آنے لگا۔ میں نے اپنے اماں ابا سے کسی بات کا ذکر نہیں کیا، یہاں تک کہ میرے سسرال سے فون آ گیا۔ میری ساس میری خیریت پوچھ رہی تھی۔ میں نے انہیں مختصراً سارے معاملے سے آگاہ کیا اور بتایا کہ فکر کی کوئی بات نہیں، وہ بھی اپنے پوتے کے بارے میں بہت پریشان تھیں۔ میں نے اگرچہ انہیں ساری حقیقت سے آگاہ نہیں کیا، مگر پریشانی ابھی باقی تھی۔ بہرحال میں نے سوچ لیا تھا کہ میں جلد ہی اس بارے میں کسی سے ذکر کروں گی، اپنی امی سے مشورہ کروں گی اور پھر ہی کوئی قدم اٹھاؤں گی، مگر اس کی نوبت نہیں آئی۔ صبح اٹھتے ہی امی نے مجھے بتایا کہ مجھ سے کوئی عورت ملنے آئی ہے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ کون ہے، اور میرے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ عورت مجھ سے ملنے میری ماں کے گھر بھی پہنچ جائے گی۔ وہ وہی تھی جو مجھ سے میرے سسرال میں یہ کہنے آئی تھی کہ میں اپنے شوہر سے طلاق لے لوں ورنہ میرے بیٹے کی موت واقع ہو جائے گی۔ وہ اسی حلیے اسی کے رشتار آواز کے ساتھ میرے گھر تک آ گئی تھی۔ آج بھی اس نے مجھ سے وہی مخصوص باتیں کی، لیکن اس کے لہجے کی گرج زیادہ تھی، جسے سن کر مجھے پریشانی ہوئی۔ تم چاہتی کیا ہو؟ مجھے بتاتی کیوں نہیں؟ اگر رقم چاہیے تو مجھ سے مانگ لو، خدا کے لیے میرے بیٹے کے بارے میں ایسی باتیں منہ سے مت نکالو۔ میں نے اس کے آگے روتے ہوئے ہاتھ جوڑ دیے۔ میں تو تیرا بھلا چاہتی ہوں، اگر تجھے سمجھ نہیں آتا تو پھر قدرت کو اس کا کھیل کھیلنے دے۔ وہ عجیب سی آنکھوں میں چمک لیے بولی۔ مجھے اس کی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اپنے شوہر سے 3 دن کے اندر طلاق لے لے، تیرے بچے کی زندگی کو کچھ نہیں ہوگا، لیکن اگر تو نے اس سے زیادہ دیر کی تو میں نہیں جانتی کہ تیرے ساتھ کیا ہوگا۔ پھر کوئی کچھ نہ کر سکے گا، تو کبھی بھی ماں دوبارہ نہیں بن سکے گی، اور تیرا شوہر وہ تو تجھ سے ویسے ہی بیزار ہو جائے گا۔ عورت کی باتوں نے مجھے اچھا خاصا ڈرا دیا تھا۔ ویسے بھی میرے شوہر کے رویے اور 3 سال اپنی ساس کے طعنے برداشت کرنے کے بعد میں ایک بے اولاد عورت ہونے کا دکھ درد اچھی طرح جان گئی تھی۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ کچھ بھی ہو جائے میں اپنی اولاد کو کھونے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ مجھے اس کے بارے میں کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ میں نے اسی وقت فیصلہ کر لیا کہ اپنے شوہر سے خلا یا طلاق لے کر رہوں گی۔ اگر وہ طلاق آسانی سے دے دیں گے تو عدالت کا رخ نہیں کروں گی، لیکن اگر انہوں نے دیر لگائی
تو میں ضرور عدالت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گی۔ پر گھر میں جب میں نے اس بات کا ذکر کیا تو سب مجھ سے لڑ پڑے۔ ابو کا کہنا تھا کہ مجھے اپنی اولاد کو اپنے باپ کی خوشی اور اس کی شفقت سے محروم نہیں کرنا چاہیے۔ میری اماں تو اس بارے میں ایک لفظ بھی سننا نہیں چاہتی تھی۔ بظاہر کوئی اعتراض بھی نہیں تھا، سب حیران تھے کہ میں اپنے شوہر سے طلاق کیوں مانگ رہی ہوں، جبکہ وہ تو میرے ساتھ اچھا رویہ رکھتے تھے۔ مجھے انہوں نے کسی قسم کی کمی نہیں لگنے دی تھی، مگر پھر بھی میری اس بات نے انہیں بہت تکلیف پہنچائی تھی۔ انہوں نے مجھ سے رابطہ کرنے اور مجھ سے بات کرنے کی کوشش کی، مگر میں نے ایک بار بھی ان کا سامنا نہیں کیا۔ میں بہت شرمندہ بھی تھی، مجبور بھی تھی، اور نہیں چاہتی تھی کہ ہم دونوں کے درمیان کوئی ایسی بات ہو جس کی وجہ سے میرے اور ان کے درمیان دل میں ایک نفرت کا پردہ حائل ہو جائے۔ میں اسے اچانک حادثے کی طرح ہی دیکھنا چاہتی تھی۔ میرے شوہر نے میرے پاگل پن، جنون اور خودکشی کی دھمکیوں کو دیکھتے ہوئے اسے 3 لفظ کہہ کر فارغ کر دیا۔ میری زندگی کا وہ سب سے دکھ بھرا لمحہ تھا جب 3 سالوں کی رفاقت کے بعد میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی۔ میری تو آنکھوں سے آنسو خشک نہ ہوتے تھے، میں رو رو کر ہلکان ہو چکی تھی۔ گھر والوں کی ہمدردیاں میرے ساتھ نہیں تھیں، وہ تو مجھے ہی غلط سمجھ رہے تھے، اور سمجھنا بھی چاہیے تھا۔ بظاہر ان کے نزدیک طلاق کی کوئی وجہ نہیں تھی، یہ بس میرا ایک خوف تھا جس نے مجھے زندگی کے تپتے صحرا میں اکیلا اور تنہا چھوڑ دیا تھا۔ میرا بیٹا میری سسرال والے لے گئے تھے، کیونکہ انہوں نے کہا کہ ہم ایسی بددماغ ماں کے پاس اپنی اولاد نہیں چھوڑ سکتے۔ میرا رو رو کر برا حال تھا، گھر والوں نے میرا کوئی ساتھ نہیں دیا۔ مجھے اپنے بیٹے کی زندگی عزیز تھی، میں اس کی جدائی تو برداشت کر سکتی تھی، لیکن یہ بات ہرگز نہیں سہ سکتی تھی کہ میرا بچہ مجھ سے ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے۔ اس بات پر مجھے سب نے خوب لان تان کی۔ بہرحال میں اپنے گھر کی ہو کر رہ گئی، سارا دن اپنے کمرے میں پڑی اپنے معصوم بچے کو یاد کرتی رہتی۔ بالآخر میرے ماں باپ کو مجھ پر ترس آ گیا، انہوں نے جا کر میری ساس سے بات کی۔ وہ بھی اپنے پوتے کو سنبھالتے تھک چکی تھی، ان کی ہڈیوں میں اب وہ دم نہیں رہا تھا کہ وہ ایک چھوٹے بچے کی شرارتیں برداشت کر سکیں۔ انہوں نے بھی اپنے جگر گوشے کو میرے حوالے کر دیا۔ بیٹے کو پا کر مجھے جیسے نئی زندگی ملی تھی، میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ عورت کے لیے اس کی اولاد ہی سب سے بڑی خوشی ہوتی ہے، مگر میری عدت کو 4 مہینے گزرے تھے کہ میرے گھر میرے لیے ایک نہایت ہی امیر گھرانے سے رشتہ آ گیا۔ یہ رشتہ اس قدر اچھا اور مناسب تھا کہ میرے ماں باپ کو بھی یقین نہیں آیا، ایسے کہ نہیں آتے۔ پھر میں تو طلاق یافتہ اور ایک بچے کی ماں تھی۔ جب میرے اماں ابا نے لڑکے کے بارے میں پتہ کیا تو پتہ چلا کہ وہ نواب سکندر علی کا اکلوتا بیٹا میر علی ہے۔ میر علی لاکھوں کروڑوں کی جائیداد کا مالک تھا اور اس کے ساتھ زندگی کی ہر آسائش موجود تھی، مگر میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ سکندر علی کے بیٹے میر نے میرا رشتہ کیوں بھیجا، جبکہ نہ وہ مجھے جانتا تھا اور نہ ہی میں نے اسے کبھی دیکھا تھا۔ پھر ایک طلاق یافتہ عورت سے اس کمارے لڑکے کو شادی کرنے کی آخر ایسی بھی کیا الجھن تھی؟ خیر، میں تو اپنی بھابھیوں کے رویے سے بہت تنگ آ چکی تھی۔ اگرچہ اپنے شوہر کی جگہ کسی دوسرے مرد کو نہیں دینا چاہتی تھی، مگر اپنے بچے کی زندگی اور مستقبل کا سوچتے ہوئے مجھے اس شادی کے لیے حامی بھرنا پڑی۔ اگر میں اپنی بھابھیوں کے سہارے پر ہوتی تو میرے بچے کبھی بھی ایک صحیح، صاف ستھری اور خوشگوار زندگی نہ گزار سکتے۔ مجھے اس رشتے کو ہاں کہنا ہی پڑا۔ میرے ماں باپ نے بے دلی سے میرا نکاح کر کے مجھے میر کے ساتھ رخصت کر دیا۔ میں اپنے بیٹے کو گود میں اٹھائے اپنے سسرال پہنچی تھی۔ سسرال والوں نے میرے بیٹے پر کوئی اعتراض نہیں کیا، انہوں نے کہا تھا کہ وہ اسے اپنی اولاد سمجھ کر پالیں گے۔ بس ان کے بیٹے کو میں پسند ہوں، اس کی یہ شرط تھی کہ وہ کسی طلاق یافتہ عورت سے ہی شادی کرے گا، کیونکہ وہ کسی بے سہارا عورت کا سہارا بننا چاہتا تھا۔ بس اسی لیے اس نے میرے گھر رشتہ بھیج دیا کہ شاید اس طرح اسے کسی مجبور، لاچار، غریب عورت کی محبت اور دعائیں مل جائیں۔ مگر یہ بات سمجھ سے بالاتر تھی۔ کوئی امیر زادہ صرف ایک عورت کی دعائیں لینے کی خاطر اس سے شادی کیوں کرے گا؟ بہرحال میں اپنے سسرال پہنچی۔ میری گود میں میرا بچہ تھا جسے سینے سے لگائی میں یہاں آئی تھی۔ مجھے یہ سب بہت عجیب لگ رہا تھا، مگر میں نے کسی چیز پر اعتراض نہیں کیا۔ جب یہ لوگ اتنے اچھے تھے تو میں کس بات پر اعتراض کرتی؟ سسرال میں قدم رکھتے ہی میرا سامنا ایک عورت سے ہوا جس نے مجھ سے میرا بچہ مانگا۔
नई नवेली दुल्हन हो, बेटी अपना बच्चा मुझे दे दो, मैं इसे सुला दूंगी, तुम अपने शौहर को वक्त दो। औरत की बात सुनकर जैसे ही मैंने सर उठाकर उसे देखा तो वो कोई और नहीं वही फकीरनी थी जिसे मैंने अपने घर में कई बार देख लिया था। मेरे तो जैसे पांव तले से जमीन निकल गई हो। मैंने उसे हैरत से देखा। उसी अय्यार मुस्कुराहट के साथ बोली, क्या हुआ, तुम इस कदर हैरान क्यों हो रही हो? मैं तो तुम्हारे बच्चे का ख्याल रखने का कह रही हूँ। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया। फिर मेरी सास ने खुद ही मुंह से मेरे बच्चे को लेकर उस औरत को दे दिया। वो औरत बच्चा लेकर दूसरे कमरे में चली गई। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मुझे ये बात हजम नहीं हो रही थी कि मेरा बेटा पूरी रात किसी और औरत की आगोश में रहे। क्या पता वो उसका ख्याल रखे या ना रखे, ये सोचकर ही दिल हौल रहा था। मगर सबके तसल्ली देने पर मैं खामोश रही। सुबह उस औरत ने मेरा बच्चा मेरे हवाले कर दिया। मैं उससे सारी हकीकत जानना चाहती थी कि वो कौन है और उसका मेरे इस घर से क्या ताल्लुक है, वो कभी मेरा पीछा छोड़ेगी भी या नहीं। लेकिन इस सब को पूछने का मौका नहीं मिला। अगले ही दिन वो इस घर से गायब हो गई। मैंने सबसे उस औरत के बारे में पूछा। सभी ने मुझे मुख्तलिफ बातें बताई। कोई कहता कि ये अम्मा हजन है, कभी कभी आती है, सब घरों का चक्कर लगाती है। तो कोई कहता कि वो यहाँ की पुरानी खादिमा है और मेरे शौहर से उसकी खास अकीदत थी। मेरे शौहर उसको अपनी पीरो मुर्शिद मानते थे और अपने हर काम के लिए उसी अम्मा से दुआ करवाते थे। खैर, बातें कुछ तो मेरी समझ में आ गई थीं, मगर मेरे बच्चे, तलाक और फिर इस शादी से उस औरत का ताल्लुक समझ नहीं आ रहा था। उसके जाने के बाद मैं भी ये बात भूल गई थी। 2-3 सालों में मैं मजीद 2 बच्चों की माँ बन गई। मेरा शौहर मेरा बहुत ख्याल रखता, मेरी हर ख्वाहिश मुंह से निकलने से पहले ही पूरी कर देता। मैं भी उसकी शुक्रगुजार थी कि उसने मुझ जैसी औरत को सहारा दिया। मैं उसका ख्याल रखती, उसके एहसान तले दबी रहती, मगर उसकी मोहब्बत थी कि कम न होती। मैं खुद को खुशकिस्मत तरीन औरत तस्वर करती। मगर एक दिन एक ऐसा वाक़या हुआ जिसने मेरे दिल में मेरे शौहर की मोहब्बत को नफरत, बेजारी और जुल्म के एहसास से डुबा दिया। मीर सुबह सुबह ही अपनी ज़मीनें देखने खेतों में गए, तब किसी ने उन पर हमला कर दिया। जिंदगी की आखिरी सांसें लेते जब वो अस्पताल पहुंचाए गए तो उनकी चंद गिनी चुनी सांसें बाकी रह गई थीं। वो शदीद जख्मी हो चुके थे। उनके बचने के कोई इम्कानात नहीं थे। सिर्फ जिंदगी के चंद घंटे बाकी रह गए थे। जब मैं इन्हें देखने गई तो ये मेरा ही नाम ले रहे थे, मुझसे कुछ कहना चाहते थे। डॉक्टर्स की इजाज़त के बाद जब मैं मीर के कमरे में पहुंची तो उनकी आंखों में आंसू थे, हाथ जुड़े हुए थे। वो ठीक तरह से बात भी नहीं कर पा रहे थे, मगर मुझसे माफ़ी मांगने वाले अंदाज में हाथ जोड़े हुए थे। मेरे जाते ही उनकी आंखों में आंसू आ गए और वो रोते रोते मुझसे कहने लगे, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारी जिंदगी में बहुत जहर घोला है, मैं ही आ गई थी। कुदरत का खेल तो देखो, इसी अस्पताल के एक वार्ड में मैंने तुम्हें अपनी एक रिश्तेदार मरीजा के धोखे में देखा था और मैं तुम पर दिल हार बैठा। मैंने ही अम्मा हजन को तुम्हें डराने धमकाने भेजा था। किसी भी कीमत पर मैं तुम्हें हासिल करना चाहता था। मुझे माफ़ कर दो, मैं तुमसे बेपनाह मोहब्बत करता था। इन्होंने रोते रोते हाथ जोड़ दिए, जबकि मेरी आंखों से दुख, गुस्से और गम के आंसू निकलने लगे। सोच भी नहीं सकती थी कि इस मासूम चेहरे के पीछे इतनी भयानक हकीकत छुपी है। मैंने अपने शौहर को एक नज़र देखा और उनसे कुछ कहने ही लगी थी कि उनकी गर्दन एक तरफ को लड़क गई और वो हमेशा के लिए इस दुनिया से नाता तोड़ गए। मैं तो उनसे नफरत भी न कर सकी, उनसे इस बात का बदला भी नहीं ले सकी, गिला भी नहीं कर सकी। और अब क्या गिला करूं कि मरने वालों के लिए सिर्फ दुआ करनी चाहिए। माँ हजन को मैं कभी माफ़ नहीं करूंगी, क्योंकि इन्होंने मेरी जिंदगी में जो जहर घोला उसकी कड़वाहट अब तक मेरी यादों में मौजूद है।